استغفر اللہ بحق مخدوم کائنات و مولا کائنات سرکار حسنین کریمین قریب جوان استغفر اللہ کل ذنوبی غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی و روحانی و فرقانی محمودین شیخ آدم جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز شیخ یا مخدوم محمودین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی أغسني وأغفرني ونغفرني وأصبرني وأعطني وأكرمني وارسلني واغفرني وارحمني واحفظني وأرشدني فلا تدر علينا من سيئات البلاء وجب الشكر علينا ما دعا لله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں طوبیٰ ہے جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ جب نبی کے عشق کی شمعیں فروزاں ہو گئیں آندیاں خاموش بن کر خود نگہباں ہو گئیں وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکات مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں اے بہار طیبہ کیا اس کے مقدر کا جواب جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشان ہو گئیں ایک عظیم درویش مرد کامل مرد حق آباد کی پاکیزہ تہذیب مبارکہ پہ اپنے پنکھوں سے جب وہ کشم کرنے کا شرف رکھنے والوں کو بہت بہت آپ سب کو جاتا محبوب شاہوری کی چوکٹ کی حاضری مبارک ہے آپ کی گفتگو بہت اچھی ہے آپ لوگ بولتے بھی بہت اچھا ہے لیکن گزارش کروں گا ایسی ویسی باتوں سے تو بہتر ہے خاموش رہیں یا تو ایسی بات کہیں جو خاموشی سے اچھی ہے میرا جو زندگی کا سفر ہے تقریباً 30 سال کا ہے آپ کی سماعتیں اور میری انسانیات کی دوستی بہت پرانی ہے ہندوستان کے کئی صوبہ جات میں شہروں میں ایک ناظم کی حیثیت سے اپنے بڑے بھائی محترم کفیل انور صاحب میں نے راستے میں ذکر کیا کہ اس وقت ہندوستان کی سب سے خوبصورت اور کامیاب نظامت امام مبارکہ پروردگار عالم کی اس مثل توفیق سے اس کے حبیب کے سچے نے حضور غوث پاک کے کرم سے ان کے سر والا ہے یہ علماء کرام اور اہل کرام کی دعاؤں کا عظیم الشان فیض ہے کچھ دنوں سے میں نسلی باتیں کر رہا تھا میں بھی یہیں پر بیٹھ کر کے نظامت کرتا رہا لیکن میری گفتگو کا جو پیراگراف ہے بڑا خاموش ہے بہت ہی سنجیدہ ہے اور بہت ہی خاموش لہجے کا بات بن لیے ہوئے بیٹھیں گے تو ٹھیک ہے 1 گھنٹہ تب بھی ہو جائے گا نہیں بیٹھیں گے تب بھی تھوڑی دیر تو جیسی اتنی زندگی گزر گئی یہ لمحہ بھی گزر گیا ہماری اور آپ کی دوستی یہ وہ آخرت کے لیے اس دربار میں عیسائیت کی حیثیت سے آیا اتنے سوال یہاں پر کبھی ہفتے ہوئے مکہ شریف سے واپس آئے ہیں اور تقریباً 15-17 دن باقی ہیں انشاءاللہ پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جانے کی خواہش ایسی کوئی طلب نہیں ہے آپ نہیں ملے آپ کہ نہ ملنے کا رونا کچھ بھی نہیں ہے سمجھ بیٹھیں گے تو ٹھیک ہے اور اس وقت 11:15 بج رہے ہیں 12 بجے تک حضور غوث پاک کے شہزادے کسی شباب میں شاہ صاحب قبلہ کو مائک پر آنا معین بھائی کی خوبصورت آواز میں نعت و محبت بدل ہوا علامہ شوکت علی صاحب سے کی محبت ہے ان کے ادارے کے معاونین اور کمیٹی کے منتظمین کا میں شکر گزار اس بارگاہ کا فیض ہے لوٹنے والوں بہت بہت مبارک اکثر جلسوں میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہاں سامعین کی کثرت ہے لیکن آج کے جلسے میں اس اعلان کو یوں تبدیل کیا گیا ہے یہاں اسکرین کی کثرت ہے
ٹھیک ہے، تھوڑی سی گفتگو سماعت کریں. میں لمبی مسافت ہے، 9 گھنٹے کا سفر کر کے میں بائک کار پر مجلس میں گیا، وہاں سے بیان کر کے میں ایئرپورٹ آیا. ایسے ہی کتوں کے طریقے سے بھاگتا رہا، پھر آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں. تھوڑی سی باتیں سنیں، مجھے اجازت دیجیے گا. اور دوسری منڈی میں کسی موقع پر یہ مال فروخت ہوگا. سماعت کرنے بڑے ادب سے میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم. بیٹھے رہیے، آپ کو زور سے بولنا بھی نہیں ہے، اٹھ کر کے آنا بھی نہیں، اپنی آواز کو پہنچا دیجیے گا. کے پیر کی جو دھول ہے میری کامیابی کے لیے کافی ہے. اللہ ممبر شریف پر بیٹھنے والے علماء کرام کی قلیل تنخواہوں میں برکت ہے. اور میری دعا ہے کہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کا دربار. آج سب سے گزارش ہے کہ داتا محبوب شاہ کی چوکھٹ پہ جائیے گا تو یہ دعا ضرور کیجیے، کیونکہ یہاں سے مکہ شریف بہت قریب ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون اطمینان پہنچاتا ہے. میری گفتگو اسی ٹاپک پر تھوڑی دیر ہوگی. مجھے 10 منٹ بھی بولنا آتا ہے، 15 منٹ بھی تھوڑی دیر. بات کے لوگ ہیں وہ علامہ اسحاق شاہینا سے تشریف لائے ہیں، تو بنگلہ زبان کے عظیم خطبہ بھی ہیں، اور پھر یہ سنادروں کا بیچ میں دورہ. اللہ نے فرمایا کہ خبردار، میرا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون پہنچائے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے دل کو کون سی چیز سکون پہنچاتی ہے تو کیا جواب دو گے؟ بذکر اللہ. اللہ. کوئی ایک آدمی بولے اللہ کا ذکر ہی تمہارے دلوں کی خوراک. تمہارے دل کو اگر سکون ملے گا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا. سمجھ رہے بھائی؟ بھائی میں بات کرتا ہوں، بھائی تھوڑی دیر کی بات کرتے ہیں. ادھر دیکھیں، میں معلوم چاہتا ہوں بہت دیر سے آپ لوگ باتیں کریں. اچھے لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، آپ آسمان پر بیٹھنے کے مطابق سنیں. اللہ کا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون دے. یعنی کوئی پوچھے آپ سے کہ اے بنگال اڑیسہ والوں دل کی خوراک کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ کوئی آدمی اور بولے. کوئی آپ سے پوچھے دل کا کھانا کیا ہے، دل کی خوراک کیا ہے، کیا بتاؤ گے؟ اللہ کا ذکر ہی دل کی خوراک ہے. آج ایک مرض ہے جسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، قلب کا احتجاج ہے، ہارٹ کا اٹیک کر جاتا ہے، دل کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ مرض بہت پھیلا ہے. بیس کیا ہے، ریجن کیا ہے؟ اس کی دل کو اس کی خوراک نہیں ملی. اس دل کو اس کی خوراک نہیں ملی. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جتنے عام لوگ ہیں اتنے اور لوگ ہو گئے، کوئی نہ کوئی تو ضرور محبت سے سن سکتا ہے. دعائیں. دل کی خوراک کیا ہے؟ پھر سے بولیں. اللہ کا ذکر ہی ہے جو تمہارے دلوں کو تقویت دیتا ہے، تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان دیتا ہے. دلوں کی خوراک اللہ کا ذکر. انسانی جسم میں کئی پارٹس ہیں، آنکھ، یہ ناک، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ پیٹ، یہ دل، سب کی خوراک الگ الگ ہے. آنکھوں کی خوراک کیا ہے؟ آپ اسکرین پر اپنی نظریں جمائے تھک جاتے ہیں موبائل پر، تو آپ آنکھیں مینچ کر کے موبائل کو رکھ دیتے ہیں یا کتابیں رکھ دیتے ہیں. کتابوں کا اپنی آنکھوں سے ہٹا دینا یہ آنکھوں کی خوراک ہے. بہت دیر سے پڑھ رہے تھے، ابھی سے رکھ لیں یہ آنکھوں کی خوراک. آپ نے اسے اٹھا کے ساتھ بہت دیر تک ہم بولتے رہے تو آپ نے ہم سے کہا آصف بھائی اب خاموش ہو جاؤ، میرے کان پھٹ گئے. تو مجھے چپ کرا دینا یہ آپ کے کان کی خوراک. اپنے کان کو ریلیف دو، اسے سکون اطمینان. یہ کان کی خوراک.
خود بولتے بولتے اگر یہ جبڑے میں درد ہو جائے تو اپنے زبان و منہ کو خاموش کر دو، بند کر دو، یہ منہ کی خوراک۔ اپنے ہاتھوں سے آپ کدال پھاوڑے چلا رہے تھے، محنت کر رہے تھے، بازوؤں میں درد ہونے لگا، آپ نے وہ ساری مشینری کو اپنے سے الگ کر لیا، یہ آپ کے ہاتھوں کی خوراک ہے۔ سائیکل سے آپ چل رہے تھے، آپ کے پیروں میں درد ہونے لگا، سست آنے کے لیے سائیکل کھڑی کر دی، آپ نے چائے پی لیا، کچھ کھا پی لیا، ریلیف مل گیا، یہ آپ کے پاؤں کی خوراک ہے۔ بھوک لگی تو آپ کے پیٹ میں آواز دی، اسے 2 روٹی دال چاول دے دیا، یہ آپ کے پیٹ کی خوراک ہے۔ ایسے ہی دل کی خوراک ہے۔ ابھی آپ نے کیا کہا؟ دل کی خوراک کیا ہے؟ وہ ایک آدمی اونچی بولے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی دل کی خوراک ہے۔ اگر دل کو اس کی غذا نہیں ملے گی تو یہ چکا جام کرے گا۔ اگر دل کو اس کا کھانا نہ ملے گا تو ایک لڑکی 20 سال کی ہو کر کے اچانک ہارٹ اٹیک کی مریض ہو جائے، آواز آپ کی زور سے بولنے سے جلسے کی صحت متاثر ہے۔ تو دل کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، آنکھ کی خوراک کتابیں رکھ دو، کان کی خوراک سامنے والے کو چپ کرا دو، منہ کی خوراک خود خاموش ہو جاؤ، ہاتھوں کی خوراک خدا ورزش کی والی چیزیں اپنے ہاتھوں سے رکھ کر دو، پیٹ کی خوراک اسے دال روٹی چاول دو، پاؤں کی خوراک سستانے کے لیے کہیں بیٹھ جاؤ، ایسے ہی دل کی خوراک ہے اسے اللہ کی یاد ہے۔ سن لیں، اس مرض سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ دل کی خوراک کیا؟ اللہ کا ذکر۔ دل کی خوراک یہ اللہ کا ذکر تمہارے دل کی بھی خوراک ہے، اور اگر کرم ہو گیا تو یہ تمہارے بچوں کی پرورش کا سامان ہے۔ اس میں آسان تھوڑی سی بات آسان کر دو، جبکہ مجھے اس موضوع پر تھوڑی سی تفصیلی طلب گفتگو کرنے کی عادت ہے، لیکن یہ شہر ہے بغداد شریف، جسے کعبۃ العشاق کہتے ہیں، جسے مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، جسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا شہر ہے۔ چلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بغداد شریف چلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اسی شہر کے 2 حصے ہیں، ایک کو کاظمین کہا جاتا ہے، ایک کو آزمین کہا جاتا ہے۔ کاظمین امام موسیٰ کاظم اور آزمین امام اعظم ابو حنیفہ۔ بیچ میں نہر دجلہ، نہر دجلہ کے قریب میں امام اعظم کی چوکھٹ ہے، دائیں طرف شیخ ابو الحسن نوری، بائیں طرف شیخ ابوبکر شبلی ہے، اور قریب میں بشر حافظ نام کے بزرگ ہیں۔ علماء عراق کہتے ہیں کہ اپنے دور کے سب سے بڑے شرابی ہیں، توجہ رکھیے گا، اپنے دور کے یہ سب سے بڑے شرابی ہیں، اور شراب کی کئی بھٹیاں ان کی چل چکی ہیں، ٹھیکہ دیشی شراب کے مالک تھے، بیئر بار کی کئی دکانیں ان کی چلتی تھیں، نہ جانے کتنی عورتوں کو آپ نے بیوہ کیا تھا، نہ جانے کتنے بچوں کو آپ نے یتیم کیا۔ ایک درویش کے عرس میں آئے ہیں، اللہ والوں کے عرس میں آئے ہیں، اللہ والوں کی مبارک باتیں سماعت ہیں۔ دیکھیں 70,000 کا موبائل جو 1 لاکھ روپے کا آپ کے ہاتھوں میں، وہ سکون نہیں دے گا آپ کے دل کو، سکون آپ کے دل کو اللہ کا ذکر۔ کتوں کی موت مارے جائیں گے لوگ اگر برانڈڈ کپڑوں کی طرف دھیان دیتے رہے اور اپنے دل کو اس کی خوراک نہ دے سکتے۔ سمجھ رہے میری بات؟ بشر حافظ نے نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا، نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کیا، پورے بغداد میں سب سے زیادہ بدنام، اتنے بدنام زمانہ تھے بشر حافظ۔ جب یہ گھر سے نکلتے تھے بیئر بار کی طرف تو ان کو محلے کے بچے دیکھ کر کے یہ کہہ کر کے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے، ہمیں بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافظ، اگر اس کی کسی پر نظر پڑ گئی تو وہ بھی گنہگار تھا۔ اتنے بدنام زمانہ تھے بشر حافظ، پورے بغداد میں آپ کی برائیوں کے چرچے تھے۔ یہی بشر حافظ ہیں، فرماتے ہیں ایک دن میں شراب کے نشے میں، کئی بوتل میں نے شراب پی رکھی تھی، شراب کے نشے میں اپنے بیئر بار میں گدے سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف جاتا، جیسے گھر کے قریب پہنچنے والا تھا، اچانک میں نے کیا دیکھا، ایک نالی میں
اللہ کا نام ایک کاغذ کو لکھا ہوا تھا اور نالی میں پڑا. اس کاغذ پہ کیا لکھا تھا؟ توجہ رکھو بھائی، کیا لکھا تھا؟ ایک تو زبان کا مسئلہ ہے، اوپر سے ہم تو لگے مجھے نہیں بڑی پریشانی ہے. وہ پریشانی جو ہے نا وہ دو بادشاہ بنتے ہیں، سمجھ میں. اور کھیل کود کی رسیت ہوتے ہیں لوگ. سنیں بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا اور نالی میں کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا. بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں میں نشے میں تھا، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کا نام نہ پہچانتا. فرماتے ہیں زمین پر بیٹھ کر میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے چوما، اسے نشے میں گھر لے کے آیا، اس پر خوشبو لگا، اسے تاب پہ رکھا، پھر جملہ کرنا. اب یہ دیکھنا ہے کہ پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کرتے ہیں. بشر حافی کہتے ہیں میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر جس پر کیا لکھا تھا؟ جس پر اللہ لکھا تھا، میں نے اسے تاب پہ رکھا اور رکھنے کے بعد نیچے کھڑے ہو کے میں نے کہا او نام خدا تو بلند تیری جگہ پہ. بس میں نشے میں بیٹھ گیا اپنے گھر کے آنگن میں. اچانک میرے دروازے پر دستک تھا. بشر حافی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کون؟ آواز ہے میں فلاں پیر کا مرید ہوں، بشر حافی سے ملنا. آپ نے جب کے دروازہ کھولا تو سلام کیا آنے والے شخص نے. آنے والے شخص نے بشر حافی سے کیا کہا؟ اے بشر حافی، ابھی ابھی میرے پیر و مرشد نے اللہ سے باتیں کی. دیکھنا کون کہتا ہے سمجھ. ابھی ابھی میرے پیر نے اللہ سے باتیں کی ہیں، اور میرے پیر نے جب اللہ سے باتیں کی تو اللہ نے میرے پیر سے کہا تھا اے میرے مقبول بندے جا کے بشر حافی کو میرا سلام دو. اللہ میرا سلام بول دینا. تو بشر حافی نے کہا نا 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 وہ میں نہیں ہوں، کوئی اور ہوگا، میں تو شرابی ہوں. تو اس آنے والے شخص نے کہا یہی بات میرے پیر نے اللہ سے کہی. حضور وہ تو شرابی ہے. دیکھنا کون کہتا ہے وہ تو شرابی ہے. تو میرے پیر سے اللہ نے یہی بات کہی. واقعی وہ شرابی تھا، لیکن جب سے اس نے نالی لکھے ہوئے میرے نام کو اٹھا کے اتنے بسا کے تاپ پہ رکھا ہے، میں نے بھی اسے جہنم سے نکال کے جنت پہ رکھا. نظریں بدل گئی تو نظارے اللہ کی رحمتیں دیکھیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ نعرہ آپ سب کی طرف سے تھا، یہ میرے بھائی کا آپ سن لیں گے. میں بہت قدر کرتا ہوں، لیکن گزارش ہے آپ سن لیں گے. بشر حافی کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں، اس نے کہا ہاں ہاں. میرے پیر نے کہا کہ تجھے اللہ نے سلام. بشر حافی کہتے ہیں میرے دل کی دنیا. بشر حافی نے کتنے سجدے کیے مجھے بتایا، کتنے دنوں تک، کتنے دیر تک پیروں پہ کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھا، کتنی سخاوت اور زہد و شبیراری کے مظاہرے کیے. کچھ نہیں، صرف ایک مطلب ایک کاغذ پہ نام اللہ کا نام تھا، اسے اٹھا کے زینت بخشی. اللہ نے ان پر کرم فرمایا. اچانک گھر کے اندر رونے لگے تو غسل فرمایا، تازہ لباس پہنا اور لباس پہن کر کے آج بشر حافی نے اپنی شراب کی بھٹیاں توڑنے کا آرڈر دیا اور آج توبہ کرنے کے ارادے سے نکلے. سننا صاحب، توبہ کرنے کے ارادے سے نکلے. پہلے جب نکلتے تھے تو بچے ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، آج توبہ کرنے کے ارادے سے نکلے. دیکھنا کون سبحان اللہ. آج توبہ کرنے کے ارادے سے نکلے ہوئے وہی بچے جو ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، وہی بچے آج یہ کہنے لگے اے محلے والوں باہر آ جاؤ باہر. آج بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے. اگر اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے. صحبت میں بزرگوں کے ہی نورانی بنو گے، جے پال سے عبداللہ بیابان. بشر حافی کہتے ہیں میں چلا گیا اور ایک بزرگ کے پاس گیا. میں نے ان کے روزے پر اتنی مرتبہ حاضری دی ہے کہ مجھے خود بھی یاد آیا. خدا کا مجھے خود بھی یاد آیا. کبھی چلیں گے انشاءاللہ. ابراہیم نام ان کے والد صاحب ہیں، ان کی امی ہیں، ان کی بیوی بچی، وہاں کی خاتمہ اور خاتمہ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ عنہ کے روضہ شریفہ کے بالکل قریب ہے. چلیں گے انشاءاللہ. ذرا ہنگامہ نہیں کوئی، خالی اشارے بات. چلیں گے انشاءاللہ. سنیں بشر حافی کو ان کے پیر نے کیا کہا.
بولے حضور کیا حکم ہے؟ بولے شراب کی بٹیاں بولے توڑ دیے، بولے سب مسمار کر دیے، سب گرا کے انہیں آگ لگوا دیا، بولے اب کیا کرا؟ بولے بس اب اللہ کو پانے کی طلب ہے۔ تو پیر مرشد نے کہا ایک کام کرو، یہ تسبیح لے لے اور گھر چلے جاؤ، اور گھر جا کر کے گھر کے کنارے پر مصلی پر بیٹھ کے اللہ اللہ۔ سننا یہ خطابت کے لہجے کے آئین اور آرٹیکل سے الگ ہے، آپ کی جانا اور بس یہ تسبیح لے کے بیٹھ جانا، اللہ اللہ اللہ، بشر آپ کی واپس آ جائے، تو جو ہے آپ کی بشر آپ کی واپس آ جائے، اپنے گھر کے کنارے پر آئے، وضو کیا، مصلی بچھایا اور تسبیح لے کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ اللہ۔ ایک رات ہو گئی، دو رات ہو گئی، تیسری رات آئی تو بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کیا کہا؟ اے میرے شوہر کب تک اللہ اللہ کرتے رہو؟ بشر حافی نے کیا کہا؟ جب تک زندگی باقی ہے اب اللہ اللہ ہی کرتا تھا، یہ نام نہیں چھوڑے۔ تو بیوی نے کہا بچے بھوکے مرتے ہیں، یہ بچے بھوکے مر جائیں گے، ان کے کھان پان کا بھی تو انتظام کرو، کچھ کاروبار کرو۔ بولے کیا کرے گا؟ بولے شہر کے چوراہے پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں، امیر اپنے گھر بنوانے کے لیے ان کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے اور دن بھر ان سے مزدوری کرواتے ہیں، شام کو ان کو 150 دے کے مزدوری کے پیسے دے کے انہیں واپس کرتے ہیں۔ آپ بھی جا کے انہیں مزدوروں میں کھڑے رہو، آپ بھی جا کے انہیں مزدوروں میں کھڑے رہو اور صبح سے شام تک مزدوری کرو، تمہیں جو کچھ ملے گا بچوں کا پیٹ اس سے بھر جائے گا۔ بشر حافی نے کہا ٹھیک ہے صبح کو جاؤں گا۔ جب صبح کو آنکھ کھلی تو کیا کیا معلوم ہے؟ ایک جھولا، ایک لوٹا، ایک مصلی، ایک تسبیح کندھے پہ رکھا اور ان کے گھر سے بالکل قریب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ، میں وہاں سے پیدل گیا، اس لیے بتا رہا ہوں 1 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ تھا۔ نہر دجلہ کے کنارے پہ لوٹے کو نکالا، وضو کیا، مصلی کو بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح نکالی اور پڑھنے بیٹھ گئے، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کا نام بھی لینا مشکل ہے، سرکاروں نے فرمایا اللہ کا نام جب کوئی ایک مرتبہ لیتا ہے، ایک مرتبہ لیتا ہے، ریویس کرتا ہوں، ایک مرتبہ لیتا ہے، دوبارہ اسی وقت لیتا ہے جب پہلے والا لیا ہوا قبول ہوتی ہے۔ بشر حافی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح لے کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ۔ کوئی ہے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ شام ہوئی، لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پہ رکھا، گھر آ گئے۔ بیوی نے پوچھا اے میرے شوہر بشر کام کیا؟ بولے دن بھر کیا۔ کام کیا کیا؟ کام کیا کیا؟ بولے کام کیا، بولے دن بھر کام کیا۔ بیوی نے کہا کہ وہ مزدوری ہوئی؟ جواب سنو، دل کہے کہ مسکراؤ۔ بولے مالک بہت اچھا، وہ تو بغیر مانگے دینے والا۔ اشتاق پر بات بہت آگے نکل جائے گی، میری سمیٹ میں اپنے اس شیخ کامل کے لیے جس کو غوث پاک کا شہزادہ سرتافہ مقبول شخصیت قدوسی کے شباب۔ بولے مالک بہت اچھا ہے، وہ تو بن مانگے دینے والا ہے۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے مالک اچھا مل گیا ہے، لیکن کل جانا تو مزدوری دے گے۔ بولے ٹھیک ہے صبح کو نکلے، پھر لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پہ رکھا، نہر دجلہ دلا گیا، وضو کیا، مصلی کو بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ کیا فرشتے بھی آج اللہ اللہ۔ شام کا کھیل کہتے رہے، اللہ کا نام کہتے رہے، لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پہ رکھا کھڑا گیا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے دن بھر کام کیا۔ اور کام کیا کیا؟ بیوی نے کہا کام کیا؟ بولے دن بھر کیا۔ بولے پھر مزدوری کیا؟ بولے مالک بہت اچھا ہے۔
کیا اس سے مزدوری مانگو؟ تو ہی دل میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم ہے۔ مالک اچھا ہے، بولو بولو بھائی، یہاں تو سوال کا سوال ہی نہیں، سوال کا سوال ہی نہیں۔ وہ درویش کہتا ہے رہبات کا، تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن اللہ تمہیں دیتا تھا تمہارے حساب سے۔ نہیں سمجھے؟ بہت بڑی بات ہے، اسی اس کی قدرت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے مولا اتنی بڑی دنیا تو پال پاتے سے، اللہ نے فرمایا سلیمان میری قدرت کے جلوے دے کے اس نہر کنارے تالاب کنارے چلا جا۔ آپ چلے گئے سلیمان علیہ السلام، ایک چونٹی کھولے ہوئے منہ میں چاول کا ایک دانہ رکھے ہوئے دانے 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 گھوم رہی ہے۔ اچانک تالاب سے میڈک پہنچا، قریب آیا چونٹی کے پاس، چونٹی اس کے پیروں پہ چڑھ کے میڈک کے منہ کے پاس گئی، میڈک نے منہ کھولا، چونٹی منہ کے اندر گئی، میڈک نے منہ بند کر لیا اور تالاب میں ڈبکی لگائی اور غائب ہو گئی۔ تالاب میں ڈبکی لگائی، میڈک غائب ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا میرے مولا کبھی قدرت کے جلوے آواز نہیں انتظار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد میڈک باہر، اس نے منہ کھولا تو چونٹی اس کے منہ میں، اب اس کے منہ میں چاول کے دانے نہیں تھے، اس کے منہ سے نکلی پیروں سے ہو کر کے بل سوراخ پہ چلی گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ چونٹی کے منہ میں چاول کے دانے تھی، شروع میں تو نظر آئے تھے، اب بغیر چاول کے دانے کے یہ میٹر کا منہ میں اس کو ٹرانسفر کرنا، بل لے جانا، 6 معنی ڈالنا، کیا مطلب تھا؟ تو اللہ نے کہا اے سلیمان سننا، اے سلیمان اس تالاب کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک جزیرہ ہے، ایک ٹاپو ہے، ذرا محبت سے کہنے سے بات ہے۔ کبھی کبھی نہ بولنے والوں کی باتیں بھی سن لیا جائے۔ میں مجبور ہوں، میں کیا بتاؤں، میرا دل اور میری روح کا تعلق اس آستانے سے سن لیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے مولا کیا موضوع ہے؟ یہ چونٹی کا میڈک کے منہ میں بیٹھنا اور پھر جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی تالاب کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک جزیرہ ہے، ایک ٹاپو ہے، جس میں میں نے کیڑا پیدا کیا، وہ اندھا ہے، اس کیڑے تک کھانا پہنچانے کے لیے میں نے اس میڈک کو، اس چونٹی کو فلسفہ نہیں سمجھ میں، وہی تو ہے جو نظام اصلی چلایا۔ بشر آپ نے کیا کہا مالک بہت اچھا، مالک بہت اچھا۔ 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم رکھتے۔ بیوی نے کیا کہا اے میرے شوہر کل جانا تو اس سے مزدوری لے کے آنا، اور اگر وہ مزدوری نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہم مت جانا، کہیں اور جانا۔ دیکھنا ہے کون سوال اللہ کہتا ہے۔ بشر آبی نے کہا کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے گی نہیں۔ کام کیا تھا؟ اللہ اتنے لوگ ہیں دھیمی آواز میں تلخ کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ ایک لطف کے روحانیت کر سکتے۔ کیا کام تھا؟ اللہ اللہ اللہ۔ بشر آپ چلے گئے، بیوی نے الٹیمیٹم دیا تھا لے کے آنا۔ محرم دجلہ کے کنارے گئے، وضو کیا، مصلی بچھایا، دھل کا نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، دیکھیے شرم لگتی ہے اللہ کا نام لیتے، زبان نہ دیتا تو کیا کرنا بولے آپ۔ سرکار بشر آپ ہی کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، واپس آنے کا ٹائم تھا، نہیں واپس آیا۔ میں مغرب پہ رک گیا، نہیں واپس آیا۔ عشاء پہ بھی رک گیا، واپس نہیں آیا۔ میں نے سوچا رات کے آخری حصے میں جاؤں گا، بیوی سو چکی ہوگی، بچے سو چکے ہوں گے، اور میں جاؤں گا دروازے پر، کچھ ہے ہی نہیں بچوں کے کھان کے لیے، سو جاؤں گا، فجر کی اذان کی آواز آئے گی اور دروازے سے میں مسجد میں چلا جاؤں گا، نماز پڑھ کر کے پھر لوٹا جھولا تسبیح مصلی لے کے نہر دجلہ کنارے آؤں گا، پھر تسبیح لے کے۔ بشر ہاتھی کہتے ہیں آج یہ تیسرا دن تھا، رات کے آخری حصے میں جیسے ہی میں اپنے گھر کے قریب پہنچا،
میں نے کیا دیکھا، میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ گئی۔ اللہ کی قدرت ہے، میرے لیے کبھی سوچنا بھی نہیں ان کے لیے سوچنا، اللہ کا بڑا نام ہے۔ کہتے میں جیسے قریب پہنچا مجھے گھر سے کھانے کی خوشبو محسوس، اور قریب پہنچا تو بچوں کی گلکاریوں کی مسکراہٹ کیا، اور قریب پہنچا تو آنگن میں چراغ جلا، دروازے پر پہنچا تو بیوی کے جسم پہ نئے لباس تھے۔ میں نے بیوی کو دیکھا، بیوی نے مسکرا کر کے مجھے سلام دیا، بیوی نے سلام دیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا بات کیا ہے؟ گھر کا ماحول بڑا بدلا ہے، تیرے چہرے پر خوشیوں کی تزئین زاری کا اثر غالب ہے، جس میں نئے لباس ہیں، گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، روشنی کی ہے، بچے ابھی تک سوئے نہیں ہیں، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، داتا محبوب شاہی کی معلوم بیوی نے کیا کہا، اے میرے شوہر تم 3 دن سے جس کے یہاں کام کرتے ہو، اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے۔ ایک منٹ، کام کیا تھا؟ کام کیا تھا؟ اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولو اللہ۔ کبھی تنہائی میں تو سمجھ میں آئے گا، خدا کی قسم کبھی تنہائی میں اسلام کا ورد کرنا، آپ کو لگے گا کہ میں بہت قریب ہوں رب کے دل سے، آپ بھی وہ تنہائی انجمن میں تبدیل ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہمیں کھیلنے کودنے سے فرصت نہیں ہے، تنہائی میں ہم صرف موبائل کے سہارے سے جیتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ باپ مسجد میں دعائیں کرتا ہے، سنا ہے آپ اگر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغ، اور گھر میں ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی سب کے سب موبائل میں گانے بجانے مصروف ہیں۔ حضور کو بلائے گا تو کہاں سنیں آپ؟ بشر ہاتھی کہتے ہیں بیوی نے کیا کہا، اے میرے شوہر تم 3 دن سے جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو، اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن۔ اتنا سنا تو بشر ہاتھی سجدے میں چلے گئے، بولے میرے مولا تو جانتا ہے تربیت بات چاہتا ہے، میں نے میدان میں کتنی بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، آشیانے گھروں کے اجالے میں ایک مرتبہ تیرا نام اللہ لکھا ہوا تھا، اس کاغذ پر میں نے زینت بخشی تیری توفیق سے، وہ بھی تیری توفیق سے، تو نے مجھے اتنی بلندیوں پہ میرے گھر فرشتے کھانا لے کے آنے، 1 مہینے کا راشن لے کے آنے، بہت روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو زمین کی گود میں جذب ہوتے ہیں۔ بیوی نے اپنے شوہر بشر ہاتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا میرے شوہر پہلے روئے مت، کھڑے تو ہوں، آپ کے نام وہ آپ کے مالک کے 2 بندے ایک میں سجدے دیتے ہیں، کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھائے تو بتا دوں میں سجدے میرے بھائیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو سے ایک بڑی اپنی ماں اور اپنے باپ کے نام پہ کہتے سبحان اللہ۔ سن لیں آپ یہ بڑی بات، بیوی نے کیا کہا، تم جس مالک کے ہاں نوکری کرتے ہو اس کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن ہے۔ روئے تو بیوی نے کیا کہا، دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر اب آپ خوش ہو جائیں، وہ 3 دن سے تم جس مالک کے ہاں نوکری کرتے ہو اس کے 2 بندے جب سامان 1 مہینے کا راشن دیکھے جانے لگے تو وہ یہ کہہ کے گئے، اے عورت مالک نے کہا جا کے بشر ہاتھی کی بیوی سے کہہ دینا، اپنے شوہر سے کہہ دے کہ مالک نے کہا ہے تم کام میں کمی نہ آنے دینا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دینا۔ اللہ اللہ، ذرا مجھے بتاؤ داتا اشرف شاہ محمود کے چوکر کہنے کا تو کام کرنا، بولے بھیا دیکھیں ٹپ ٹاپ کر رہا، دیکھیں ارے پھر ڈسٹرب مت کیجیے، ہم کو نہیں ساؤنڈ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بات کی محبتوں سے ہم کلام کرے۔ کام کیا تھا بولو بھائی، ہم نہیں کریں گے یار،
ان کی ذمہ داری کو چھوڑ دو، ان کے ہاتھ میں پورے جلسے کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی میرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، کام کیا ہے؟ کبھی تنہائی میں یہ نام لوگ گے انشاءاللہ۔ آج تمہیں دین ملا، اڈانی کو نہیں ملا، امبانی کو نہیں ملا، بل گیٹس کو نہیں ملا، شخصیت کو نہیں ملا، ملٹن کو نہیں ملا، آئنسٹائن کو نہیں ملا، لارڈ میکالے کو نہیں ملا، نیتنیاہو جیسے کتوں کو نہیں ملا، ہم جیسے فقیروں کو نہیں ملا۔ اپنی ماں کے پیٹ پہ کتنے سجدے کیے تھے آپ نے؟ آپ کو دین مل گیا؟ بتائیں کہ درود پڑھے تھے آپ نے کہ حضور کی امت میں ہونے کا شرف ہے؟ یہ سب اللہ کی توفیق ہی تو ہے، اسی کا نام لیتے ہوئے گھبرا یہ نام انشاءاللہ تنہائی میں لیں گے، یہی نام تمہارے دل کو سکون دے گا، یہی نام انشاءاللہ تمہیں ہار اٹیک سے بچائے گا۔ میری بہنوں سنو، وہ ایک عورت کی اس کا نام تھا خیزران، عوامی خیزران، اس کی بیٹی ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کی جو پالی سننا میری بہن بہت دوست اس اسکرین کے ذریعے سے خیزران نام کی عورت حضور سے بڑی محبت کرتی ہے۔ جب روض رسول کے قریب جب مکہ شریف گئی تو اس نے کہا مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں حضور پیدا ہے۔ کسی نے کہا وہ یہی وہ گھر ہے جہاں حضور پیدا ہے، تو اس نے کہا اب مجھے وہ زمین دکھاؤ جس زمین پر حضور پیدا ہے۔ وہ مسلح بھر کی زمین دکھائی، اس نے کئی کلو کا مسلح بنوا کر کے اس زمین پہ پیش کیا۔ اسی خیزران کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا زبیدہ، جس کی شادی عباسی نسل کے بڑے بادشاہ ہارون رشید سے۔ سننا میرے بھائیوں، میری بہنوں، شاید تمہارے مطلب کی چیز ہو کہ بات ہی ختم کرنی ہے، اپنے بھائی کی پریشانی کو مجھے محسوس کرنا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ سے سارے مہمانوں کو بلانا ہے۔ میں یہاں پر یہ ہوں اور میں اپنا سر جھکاتا ہوں، میرے دل میں بڑی محبت ہے ہر اس شخص کی طرف سے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ علامہ شوکت علی صاحب سننا برداشی کی تقریبی باتیں ہوتی ہیں۔ سنیں، وہ لڑکی جب پیدا ہوئی تو اس کی ماں خیزران نام اپنی بچی کو گود میں لے کے دودھ پلاتی تھی۔ کیا کیا دودھ پلاتی ہے۔ یہ بچی بڑی ہوئی اور پھر اس کے شادی کے دن آئے ہارون، ان کی مزار شریف میں میں محبت کرتا ہوں ان سے، اس کے دل میں پہلو ڈالا کی میری، اور میں آل عباس کے ہر بادشاہ کی قدر نہیں کرتا، آل عباس کے ہر بادشاہ کو بھی نہیں مانتا، ان کے دور میں سادات کے ظلم ہوئے، جس کے دور میں سادات کے ظلم ہوئے میں اسے ایکسپٹ نہیں کرتا۔ ہارون رشید سے محبت کرتا سادات کی محبت، ٹھیک ہے؟ یہی لڑکی بڑی ہوئی اور بڑی ہوئی پھر جوان ہوئی، بوڑھی ہو گئی۔ ان کے شوہر ہارون فلسطین میں مزار شریف میں، اور ان کی بیوی زبیدہ کی کرخ محلے میں جہاں پر راجہ معروف کرتی ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی سبحان اللہ کے بتا دوں، وہیں پر امام دار قطنی کے، اگر کوئی تیسرا بولے بتا دوں وہیں پر خواجہ حبیب اجمی لیٹے، چوتھا بولے بتا دوں وہیں پر شیخ داؤد طائی لیٹے، کوئی اور بولے بتا دوں وہیں پر تفسیر روح المعانی کے مفسر شیخ محمود آلوسی لیٹے ہوئے۔ جب یہ عورت انتقال کر دی، جب یہ بچی کی اس کی ماں نے کیا کیا؟ یہ طریقہ سکھانا اپنی بچیوں کو انشاءاللہ۔ اس کا انتقال ہوا، اس اللہ کے نام کی تاثیر نشو و نما جو ہوئی تھی نام خدا کے سائے میں، اس کا اثر اس کا انتقال ہو گیا اس لڑکی کا۔ وہ لڑکیاں جو آج اپنے دوپٹوں کو اپنے پرس میں رکھ کے گھومتی ہیں، ان کے لیے عبرت۔ خواب میں زبیدہ کو دیکھنے والے شخص نے کہا اے زبیدہ تیری پرورش بہت ہی ناز و نعم کے ساتھ، تیری ماں خیزران نے مجھے اللہ کے نام کے سائے میں پالا، ذرا یہ بتا تو پکڑی گئی کہ نکل گئی، جنت میں ہے کہ جہنم میں؟ وہ جنت میں ہے کہ جہنم میں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو خیزران کی بیٹی زبیدہ نے کیا کہا؟ جب میری روح فرشتے لے کر کے اللہ کے حضور گئے تو اللہ نے مجھ سے کہا او زبیدہ، میں نے کہا جی اللہ نے کہا کہ زبیدہ تیرے دل میں میرے دوست بندو اللہ کی محبت ہے، میں نے کہا تیری توفیق سے۔ اللہ نے کہا تو قرآن پڑھتی تھی، میں نے کہا تیری توفیق سے۔ اللہ نے کہا میرے غریب بندوں کی محبت تیرے دل میں تھی، میں نے کہا یہ بھی تیری توفیق سے۔ اللہ نے کہا کہ تو نے حاجیوں کی سہولت کے لیے نہر زبیدہ کھلوائی،
میں نے کہا یہ بھی تیری توفیق، تو نے شب سے تعریف کی ہے، درود پڑھا. میں نے کہا میرے مولا یہ بِإِذْنِ اللَّهِ سب تیری عطا سے ہے. اللہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ سنیں کلیجے پڑ جائیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ اے زبیدہ تیری ساری نیکیاں ایک طرف پڑی پڑی، آج تیری کوئی نیکی کام نہیں ہے، آج تیری کوئی نیکی کام نہیں ہے. میں نے کہا میرے مولا پھر کیا میں جہنم میں جاؤں گا؟ آواز آ سنیں وہ نام خدا کے سائے میں پرورش جس کی ہوئی تھی اس کے اثرات. زبیدہ کہتی اللہ کہتا ہے زبیدہ ایک دن تو ننگے سر اپنے دوپٹے کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی ران پہ رکھ کے اپنے محل کے قریب کی آنگن میں بیٹھے، تیری ساری سہیلیوں کے سر پہ دوپٹے نہیں، اور قریب کی مسجد سے اللہ اکبر ظہر کی اذان کی آواز آنے لگی. سننا دوست نبو نے مسجد کے قبل کی آواز کو سنانا ہنگامہ نہ کرنے جلسے میں تو آنے کا مقصد پہنچ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے زبیدہ سن جیسے تیرے کان میں میرے نام کی گونج گونجی تو نے کیا کیا اور دوپٹے کو اٹھا کر کے تو نے اپنے سر پہ رکھا اور تو نے کیا کہا اپنی سہیلیوں سے اے چپ اذان کی آواز کا احترام. سننا میری بہنوں جو اپنے دوپٹے کو اپنے پرس میں جھولے میں رکھے باہر پہنتے ہیں اپنی پہچان کو دکھاتے ہیں. یہ دوپٹے لوڈ ہو گئے ہیں. سنیں اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے زبیدہ سن تیری ساری نیکیاں ایک طرف، ساری نیکیاں تیری ایک طرف، لیکن تو نے وہ ایک دن اپنے محل کے آنگن میں میری اذان کی آواز کی تعظیم میں اپنے دوپٹے اپنے سر پر دیے تھے. جا یہی نیکی تجھے آج جنت میں لے کے جائے. یہ نام خدا کی بات ہے. کون سا ذکر ہے جو دل کو سکون دیتا ہے؟ اللہ کا ذکر. تنہائی میں کیسے پڑھو گے؟ پوچھیں ہندوستان میں اللہ کے رسول تشریف لائے؟ نہیں. صرف صدیق عمر نہیں، عثمان و علی، عبد الرحمن بن عوف، بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی. نا ایک بڑی تعداد پرسنٹیج کے اعتبار سے صحابہ کے ہندوستان میں مخصوص لوگ ہندوستان میں آئے اور پھر آج بنام مسلمان 1.5 کروڑ لوگ ہندوستان میں اور غیر منقسم پڑوسی ملک بنگلہ دیش، بھوٹان، بہت لمبی بھیڑ ہے. یہ دین کس نے سکھایا؟ نہ کبھی حضور آئے، نہ صدیق عمر آئے، نہ عثمان و علی آئے. پھر دین کس نے سکھایا؟ آپ کو کہنا پڑے گا یہ دین داتا محبوب شاہ جیسی عظیم شخصیت ہے، غریب نواز نے دیا ہے، سرکار خود بیان پڑھنی نے دیا، سرکار مخدوم ماہم شریف نے دیا. یہ جب آتے تھے ہم جب چلتے ہیں کہیں تو بزنس کا سامان لے کے چلتے ہیں، جب یہ آتے تھے تو کیا لے کے چلتے تھے؟ جن کی وجہ سے دین پھیلتا ہے. اگر اجازت ہو تو پوری باتیں پھر کسی موقع پر کروں گا انشاءاللہ. بس یاد کر لیتے ہیں، یاد کریں گے انشاءاللہ. کون سا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے؟ اللہ کا ذکر. بولو بھائی اللہ کا ذکر. اللہ معلوم ہے آپ کو آج سے 1300 سال پہلے یہی مالابار کیرل کی کالی پڑی کی زمین کے ساحل سمندر کے کنارے مدینہ شریف کے قریب سے قافلہ آیا اور ہندوستان میں کفر اور شرک کی فضا تھی. لوگ طاقتور چیز کی پرستش کرتے تھے اور حضور کے غلاموں کا ایک قافلہ جیسے ہی مالابار کے ساحل علاقے پر اترا اسی سمندر کے پانی سے وضو کیا اور اپنے سامان نکالے اور نکالنے کے بعد اسی ریت پر 2 رکعت نماز شکر ادا کیا اور پھر سب نے گولائی میں بیٹھ کر کے اللہ پڑھنا شروع کر دیا. یہاں کے جو ہندو بھائی تھے، ہندو مذہب کے لوگ بزنس میں وہ قریب پہنچے. بولے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے اپنے پیدا کرنے والے کا نام، جس نے مجھے پیدا کیا اس کے نام کی مان جب تھا. بولے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بولے ہم اس شہر سے آئے جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں، جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں. بولے کیا پال میں کیا ہے بیچنے کے لیے؟ بولے ہم ریشم کے کپڑے اور اپنے یہاں کی بنی ہوئی چیزیں کاٹن، پولیسٹر اور سفاری اس قسم کے کپڑے کرتے تھے اس دور میں، وہ سب لے کے آئے ہوئے. بولے مجھے ان کی قیمتیں بتاؤ، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. ہندوستان کے ہندو مذہب کے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں. معلوم ہے کیا ہوا؟
حضور کے شہر سے آنے والے مسلمانوں نے اللہ اللہ کے ذکر کا فیض تقسیم کیا، اپنا اپنا سامان وہ لے کے بیٹھ گئے۔ ہر بنڈل میں ایک بالشت کپڑا باہر نکلا ہوتا تھا اور بتاتے تھے کہ یہ کاٹن کپڑا ہے، اس کی قیمت 8 آنے ہیں، اور یہ پولسٹر ہے، اس کی قیمت 1 روپے ہے۔ ایسے ہی کپڑوں کے کٹر کے سیمپل کو دیکھ کر کے ان کی قیمتیں بتا رہے ہیں۔ سب سے قیمتی کٹھر پہ جس کا سیمپل مخمل کے کپڑے کا تھا، نکلا ہوا تھا۔ ہندوستان کے ہندو مذہب کے بھائیوں نے کہا کہ اے عرب سے آنے والے مسلمانوں، اس کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ تو حضور کے شہر سے آنے والوں نے کہا یہ سب سے سستا کپڑا ہے، سب سے بولو سب سے سستا کپڑا ہے۔ تو یہاں کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا نا 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 نا، ہمارے ہندوستان میں یہ سب سے مہنگا کپڑا ہے، مخمل کا کپڑا سب سے قیمتی ہوتا ہے، تم اسے سب سے سستا کہتے ہو؟ تو مدینہ شریف سے آنے والے حضور کے عاشقوں نے کیا کہا؟ دیکھنا کتنے ذلیل لوگ بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا بات یہ کہ پورے کٹر میں ایک بالشت کپڑا خراب بیک ہو گیا، خراب لپیٹا گیا، اس کی وجہ سے سب سے کم قیمت پر اس کپڑے کو بیچا جائے گا۔ صحیح لوگ ہیں تو کیا سمجھے؟ یہاں کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مشکل آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کی ٹیکنیک تمہیں کس نے سکھایا؟ سننا کبھی کبھی خاموشی ہوتی ہے، تکلیف تو ہوگی اسی بات۔ ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھے آتا، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کی ٹیکنیک کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ مدینے سے آنے والوں نے کہا ہمیں یہ بات آمینہ کے ڈالا، ہمیں یہ بات حضور نے بتائی۔ تو ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے کہا تم میں کون ہے آمینہ؟ وہ رونے لگے، بولے نا یہاں نہیں ہے وہ، بولے پھر؟ بولے وہ تو مدینے میں ہے۔ بولے وہ کیوں نہیں آئے؟ پھر ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ان کا دیہات ہو گیا، ان کی ظاہری طور پر انتقال کی صورت ہے، وہ اپنی مدینہ منورہ میں قبر شریف میں لے گئے۔ ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، تم ایک ایسے شخص کو فالو کرتے ہو جو دنیا سے چلا گیا؟ تو یہاں آنے والے مدینے سے حضور کے عاشقوں نے کہا لیکن جو چلا گیا ہے اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آج بھی دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے لوگ اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے کوئی بھی اعمال حضور سے چھپ نہیں سکتے، اس لیے ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر دل کہے تو ایک آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھائے تو سبحان جملہ سنیے گا، اسلام کیسے ہے؟ کبھی حضور نہیں آئے، بلال حبشی نہیں آئے، زید بن حارثہ نہیں آئے، سلمان محمدی نہیں آئے، اور جناب عبداللہ بن جابر انصاری نہیں آئے، جناب حذیفہ یمانی نہیں آئے، کبھی سعد بن وقاص نہیں آئے، انس بن مالک نہیں آئے، اس ملک میں یہ بڑے بڑے صحابہ نہیں آئے۔ یہ وہ 2 کروڑ 3 کروڑ 40 50 کروڑ مسلمان ہوئے سے سوچا کبھی آپ نے؟ جیسے سنا ہندوستان کے ہندو بھائیوں نے کہ ان کے اندر اس نبی کو فالو کرنے کی ٹیکنیک اتنی زیادہ ہے کہ ہر وقت یہ اسی کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو ہندو مذہب میں ان لوگوں نے بزنس مین میں کیا کہا، اے مدینے سے آنے والوں، کپڑے کا کام بعد میں خریدوں گا، اسلام پہلے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوئے۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند آواز سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اولیاء کرام، آمد اولاد غوث اعظم حضور سیدی شواہد شاہ صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی خبر سنائی ہے محترم بھائی کبیر اکبر صاحب نے۔ بیٹھ جائے نعرہ تو آپ میں سے کوئی لگائے بھی، بیٹھ جائے حضور غوث پاک کے شہزادے ایک کائنات کی فضا جن سے تبدیل ہے، علامہ حضور سے کی شواہد شاہ صاحب کی لانے والے، اور علامہ اسحاق صاحب کو ہمارے پڑوسی ملک بیجنگ چائنا سے جن کا تعلق ہے۔ ہر ایک نعرہ تو لگا دیں حضرت کے آنے پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسنین کے بابا علی علی۔
ماشاء اللہ بیٹھ جائے بھائی جس بھائی نے نعرے لگایا تو پھر سے لگائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بڑا کام کیا ماشاء اللہ اجازت ہے بیٹھ جائے بہت بہت مبارک ہو بینجنگ کی چائنا کی زمین پر دین و سنیت و مسلک و مشرق کا جو اللہ مبارکہ نئی نسلوں کے ذہنوں کی فصیلوں پہ نصر ہے کوئی ذات مبارکہ کی مرغوب منت ہے اللہ حضرت کو شفا عطا فرمائے سارا بھائی آواز نہ کریں غزل کا مشاعرہ مارتا آواز نہ کریں بھائی بیٹھ جائے آواز دعوت کرنی پڑے گی آواز بزرگوں کی محبت ہے اللہ کے اس مبارک نام کی برکات کیسے ملے گی آپ کو اللہ کا نام لیں گے انشاءاللہ ذرا اونچی لے کے بتائیں کیسے لیں گے اللہ لیں گے انشاءاللہ ایک گھنٹے گفتگو میری بات اسی ٹاپک پر کبھی آؤں گا انشاءاللہ لیکن وعدہ کرو اس کی برکتیں کیسے میسر آئیں گے آپ دو چیزوں پر غور کرو سچ بولتے رہیں اور حلال کریں ہاتھوں کو اٹھائیں انشاءاللہ ایک مرتبہ اللہ کا نام 24 گھنٹے میں لیں گے اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا ایک مرتبہ حضور پر درود پڑھیں گے اس کے انوار اور تجلیات ظاہر ہو جائیں گے جب آپ سچ بولتے رہیں گے اور حلال کریں گے وعدہ کرو انشاءاللہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں تم دو کام کرنے کی ذمہ داری لے لو عبدالقادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری آج ہم تسبیح کو توڑ دیتے ہیں تسبیح کے دانے توڑ دیتے ہیں بھائی مامی جاتا ہوں تسبیح کے دانے ہم بھائی بات ہم تسبیح کے دانے توڑ دیتے ہیں مسلمانوں کو ہم سجدہ کرتے کرتے اپنی زمینیں گھس جاتی ہیں لیکن اللہ کے نام کا نور ہمارے دلوں میں نہیں آتا وجہ کیا ہے ہمارا دسترخوان سے ہمارے بچے جو آوارہ ہو رہے ہیں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ مسلمانوں کی لڑکیاں مسلمانوں کے لڑکے لاؤبالی کے شکار ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کے ماں باپ اپنے بچوں کو حلال نہیں کھلاتے اسی لیے اللہ کا نام جو لیتے بھی ہیں اس کا اثر ظاہر ہے وعدہ کریں انشاءاللہ دو کام کرتے رہیں گے سچ بولتے رہیں گے اور حلال کھاتے رہیں گے قریب میں ایک شہر ہے جسے پٹنہ کہتے ہیں پٹنہ کے قریب میں مظفر پور ہے مظفر پور کے دامن میں ایک مبارک زمین ہے جسے سرکار دیر علی شاہ کی زمین ہے اس زمین کو سلطانی شریف کہا ہے کسی نے اس زمین کو دیکھا ماضی قریب میں سرکار دیر علی شاہ نام ہے عظیم بزرگ وہاں دیر علی شاہ ان کا ذکر رات کے 12 بجے آج بھی بھوک شریف میں کیوں ہو رہا سنیں اپنے ایک مرید کے ہاں تشریف لے گئے گھوڑے سے آپ نے فرمایا کہ میرے لیے وضو کے لیے پانی لوٹے میں اور میرے گھوڑے کے لیے چارہ بس ایک دیر کی بات آتا ہوں جیسے ہی سرکار دیر علی شاہ کی لوٹے میں پانی لایا گیا ہے اور آپ نے وضو کیا دو رکعت نماز پڑھ ہی رہے تھے مرید آ گیا اس نے کہا کہ حضور بڑا غضب ہو گیا آپ کا گھوڑا بیمار پڑ گیا دیر علی شاہ دوڑ کے بھی آئے اور دیکھا تو گھوڑا بیمار بھئی آپ کو بیٹھ جائے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ کیا یہ کی بات ہے سنیں ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ آواز کو سنیں ہم جو دکھتے کے بعد کرتا جا رہا ہے مل گئے راہ میں ایک نظر دیکھ لی ورنہ ہوا رہا مشقتوں سے ذاتی صورتیں پیدا ہوتی ہیں آپ اسے اپنی بھیجا ہنگاموں میں آپ اسے نظر کر رہے سرکار دیر علی شاہ دوڑ کے آئے کیا ہوا آپ کا گھوڑا بیمار تھا آپ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا کہا میرے مولا میرے گھوڑے کو شفا تھا میرا گھوڑا میرا ساتھی تھا میرے سفر کا ساتھی تھا میرے حضرت کا ساتھی تھا میرے مولا میرے گھوڑے کو تو شفا تھا لمبی زندگی میں میرا بڑا اچھا دوست ہے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے دیر علی شاہ سرکار گھوڑے کے منہ کے قریب آئے
تو کیا دیکھا کہ منہ سے گھوڑے کے گندا پانی اور چارہ نکل رہا ہے، چارہ نکل رہا ہے۔ بھائی بات کریں گے؟ بھائی موبائل بند کریں آپ، بند کریں آپ، بند کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تماشا ہاتھ میں آیا، بڑی پیش میں آیا، ہزاروں لوگ تو مجھے جیب میں رکھ لیا۔ ہم کیا آپ نے باپ دادا کی شکلیں پڑھ رہے ہیں؟ ایک رات میں 50 جلسوں کی تاریخیں رہتی ہیں، ایک جلسے میں آتی جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ یہ شوق ہے۔ ایشیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے مجھے زیادہ بات کرنے کی منع کی۔ ایشیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر 30 سال ہوا بیٹے بچائے کو آئے ہوئے، کائے کو آپ کو آئے ہوئے، یہ بات کرنے کے لیے ہم آپ سے کہتے ہیں بولنا بھی ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے۔ اللہ کے نام کی برکتیں، اس کے نام کے انوار، اس کے نام کی تجلیات، اس کے نام کو فیض، اس کے نام کی شفا دینے والی صورت ہمارے سامنے، لیکن نہیں سمجھ میں آتا۔ 14 فروری کو مسلم مینیجر نے دہلی کے ہوٹل کے مینیجر نے کیا کہا تھا؟ میری ہوٹل میں آج کی رات میں 120 لڑکے لڑکیاں خنزیر اور شراب پی کر کے آئے تھے عیاشی کرنے کے لیے، جس میں سے 90% لڑکے غیر مسلموں کے تھے اور 80% لڑکیاں مسلمانوں کی۔ جب باتیں بتائی جاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ موسیقی سے کرانے والے آپ کو پیچھے بھی مزاج کی میں ہو رہی ہے، کوئی مطلب نہیں آپ کیا ہم لوگ یہاں پر اخبار بیچ رہے تھے، بڑے چنے ہوئے لوگ آپ سمجھیں۔ سرکار تیغ علی شاہ کا فیضان سنیں، میں 10-15 سال میں کبھی اتنا غصہ نہیں ہوتا، حد ہو جاتی ہے۔ تیغ علی شاہ رونے لگے، آپ نے فرمایا میرے گھوڑے کو کیا ہو گیا؟ پھر آپ نے اپنے مرید کو بلایا، یہ بتا تجھ سے میں نے کہا تھا میرے گھوڑے کو چارہ کھلا دیا، تو نے میرے گھوڑے کو کیا کھلا دیا؟ تو مرید نے کہا حضور قریب کے کھیت سے کچھ گھاس تھی، اسے میں کاٹ کے لایا اور آپ کے گھوڑے کو دے دیا۔ تیغ علی شاہ روتے ہوئے کہنے لگے تو بتا کیا وہ کھیت تیرا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر کس کا ہے؟ کہا اسی گاؤں کے ایک فلاں صاحب، اسی گاؤں کے فلاں صاحب کا ہے، کھیت ان کا ہے۔ اور تو تیغ علی شاہ سے ہو کے فرمایا سچ بتا کیا تو نے کھیت کے مالک سے اس کی اجازت نہیں دی؟ تو مرید نے کہا کہ نہیں حضور، جلدی میں تھا، چارہ مجھے کاٹ کر کے جلدی آپ کے گھوڑے کو کھلانا تھا اور بغیر اجازت کے میں نے چارہ کاٹ کے آپ کے گھوڑے کو کھلا دیا۔ تیغ علی شاہ رونے لگے، فرمایا سن جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا، تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا۔ صاحبو آؤ حلال کے دامن میں، صدق مقال کے دامن میں، رزق حلال کے دامن میں وعدہ کرو انشاءاللہ۔ داتا محبوب شاہ کی چوکڑ پر 2 کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ، بولے سچ بولتے رہیں گے اور حلال کھاتے رہیں گے۔ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ اللہ کا نام لیں گے انشاءاللہ، گھروں میں رحمتوں کی بارش ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون دے گا۔ کیسے؟ اللہ کوشش کر کے باوضو رہا کریں انشاءاللہ۔ ماں بہنوں سے گزارش کروں کہ کبھی اپنے کپڑوں پہ پرفیوم لگا کے باہر نہ نکلا کریں اور کبھی بے وضو نہ نکلا کریں۔ جن لڑکیوں کی شادی اب تک نہ ہوئی ہو ان سے گزارش ہے روزانہ 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں، 1 مرتبہ انشاءاللہ۔ سچ بولتے رہے، حلال کھاتے رہے، اور سوات میں فرمایا تم 2 کام کرتے رہو، عبدالقادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری ہے۔ اجازت دیجیے پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ مبارک شخصیتیں یہاں پر موجود ہیں، بھائی نظامت ہے بنجیم چاندہ کی زمین پر بہت بڑا کام بھی مسلمیت کا اجزاز نے کیا ہے۔ میں ان کے قدموں میں ہوں اور اپنوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں حضور کی محفل کے آداب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 25-30 سال میں کبھی میں بے وضو بھی نہیں بیٹھتا، 25 سال میں بے وضو نبی کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، معلوم ہے میری ساری دنوں نکال دے تو کبھی میں کھیل کود نہیں کرتا تھا محفلوں میں۔ میرا عقیدہ اس وقت بھی یہی تھا کہ حضور ہیں، اور آج بھی عقیدہ ہے کہ حضور اپنی محفل ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، دعا کریں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ اللہ ہمارے دل کو مسلمان بنائے۔
اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے، اہل فلسطین پہ کرم فرمائے، مجاہدین فلسطین پہ کرم فرمائے۔ امریکہ میں جو آگ لگی ہے ہم داتا محمود کی چوکھٹ میں دعا کرتے ہیں اللہ اس آگ پر رحمتوں کی بارش برسا دے، آمین کہہ دیں۔ اور وہاں کے غیروں کو اور ہمیں بھی عیسائیوں اور یہودیوں کو اللہ ہمیں بھی اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہر الہ آباد میں غیر مسلموں کی ایک بڑی جماعت اکٹھا ہے کمبھ کے میلے میں، میری دعا ہے اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داتا محمود شاہ کی چوکر سلامت رہے اور یہ سر سلامت رہے، تمہارے در کی مٹی سان کر ماتھے پہ بلتا ہوں، مرمت کر رہا ہوں ان دنوں بہت مقدر کی۔ اجازت دیجیے گا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آپ کا سلام نیاز پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔